خداوند یسوع مسیح کے پاک فتح اور جلالی نام میں آپ کا بھائی پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو مسیحی.pk پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر خدا کے کلام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرا ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ یقیناً آج کا یہ کلام آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا، میرے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے کلام کی ان باتوں کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اس میسیج کو کمپلیٹ سنیں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں مختصر طور پر خدا کے کلام کی چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں جو آپ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر خادم جو ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے حضور آ کر گریہ زاری کرنے کی اور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت سارے ایماندار ہیں جو کہ دعائیں کر رہے ہیں، خدا کے حضور گریہ زاری کر رہے ہیں۔ ڈیلی صبح شام دوپہر لوگ لگے ہوئے ہیں خدا کے حضور دعا کرنے میں کہ کسی طرح خدا اس آفت کو، اس کرونا وائرس کو جو ہے اس دنیا سے ختم کرے، اپنا رحم کرے، ترس کھائے بنی نوع انسان پر اور اس وبا کو اس دنیا سے دور کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ پر اسپیشل ہماری توجہ ہے، ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ توبہ کے حوالے سے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم معافی کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں سیکھیں، کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری بنیادی جو کوشش ہے، ہمارا جو دھیان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمارا خدا جو ہے ہمیں معاف کرے۔ معافی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات جو ہے میں آج خدا کے کلام میں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا 6واں باب اور وہاں اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کے کاموں کا ذکر کیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے 5ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا ذکر کیا ہے، اور خداوند یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ اور پھر پراپرلی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی تو اس کے اندر ایک خاص جو جملہ ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم 12ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم اس دعا کو کرتے ہیں تو ہر روز ہم اپنے منہ سے خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے قصورواروں کو، اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں اسی طریقے سے معاف کر۔ اور نیچے آ کر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے اور میں نئے عہد نامے میں سے آپ لوگوں کے سامنے چند ایک باتیں پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ ہم چاہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ خدا ہمیں معاف کرے، لیکن معافی کے ساتھ جو اہم ایکٹ، جو خاص عمل جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کو معاف کریں جن کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی ہے، جن کی طرف سے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، یا جن لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہمیں برا لگا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے ان لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ خدا کے کلام کا یہ ایک بڑا قانون ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ پھر ہمارا توبہ کر کے خدا کے حضور دعا کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف ہوں، لیکن ہم دوسروں کے قصور معاف کرنے کو تیار نہیں، اور یہ انتہائی بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے ہماری اپنی معافی کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے قصور معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کے قصور معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں سے میں ایک تمثیل پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، متی رسول کی انجیل، اور اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی بائبل مقدس جب خدا کا کلام سنیں تو لے آیا کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟
खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और सवाल कर रहा है कि अगर मेरा भाई जो है वो मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा माफ़ करूं, क्या 7 बार? यीशु ने से कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की। लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसके बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। एक नौकर है जिसने अपने मालिक के 10,000 तोड़े देने हैं, और जब उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था तो मालिक ने कहा कि जो इसका है सब कुछ बेचो, इसके बीवी बच्चे बेचो और इससे कर्ज वसूल कर लो। जब उस नौकर ने ये सुना तो उस नौकर ने मालिक की दरख्वास्त की। लिखा है, बस नौकर ने गिर कर उसे सिजदा किया और कहा, क्या खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। यहाँ पर एक नौकर है जिस पर मालिक ने इसलिए तरस खाया क्योंकि उसने मालिक की मिन्नत की, उसकी दरख्वास्त की कि मुझे मोहलत दे, और मालिक को जब उस पर तरस आया तो उसने ना सिर्फ ये कि उसे मोहलत दी बल्कि उसका कर्ज भी माफ़ कर दिया और उसको छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 28वीं आयत में लिखा है, जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। अब देखें, एक तरफ 10,000 तोड़े और एक तरफ 100 दिनार। अब जब ये बंदा बाहर निकला अपने बादशाह के हजूर से, जबकि बादशाह ने इसको सब कुछ छोड़ दिया था, तो बाहर इसे एक अपना हम खिदमत मिला जिसने इसके 100 दिनार देने थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोटा। अब देखें, बड़ा ही अजीब वो गरीब सा रवैया इस शख्स का नज़र आता है कि ये वही शख्स है जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही इसके मालिक ने माफ़ किया है, और इसका अपना रवैया कैसा है। लिखा है, उसने उसका गला घोटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। पर उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, बस मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना। मालिक ने इस पर तरस खाया है, इसको 10,000 तोड़े माफ़ कर दिए हैं, और इसका अपना एटीट्यूड क्या है कि इसका हम खिदमत जिसने इसके सिर्फ 100 दिनार देने हैं और वो उसकी मिन्नत भी कर रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसने अपने मालिक की मिन्नत की, लेकिन इसने उसकी बात नहीं मानी। लिखा है, उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद में रहे। पर उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको बुलाकर उससे कहा, शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमतों पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना करे कैद में रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। सो खुदा के कलाम की कैसी बात है, और ख़तरनाक भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ़ करे। जब हम तौबा कर रहे हैं, खुदा के हजूर रो रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं कि खुदा हमें माफ़ करे, तो इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम उन लोगों को भी माफ़ करें जिन्होंने हमारा कोई कसूर किया है, क्योंकि अगर हम उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा आसमानी बाप हमें भी माफ़ नहीं करेगा, और जब हमारा आसमानी बाप हमें माफ़ नहीं करेगा तो फिर खुदा कैसे रहम करेगा, कैसे फ़ज़ल करेगा। ये फ़ज़ल का दौर है। आपको अक्सर खादम ये बताते होंगे कि हम फ़ज़ल के दौर में हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़, फ़ज़ल के दौर में भी अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करते तो फिर खुदा की तरफ से आपके लिए माफ़ी नहीं है। और हम माफ़ कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा तरीका आप लोगों को बताता हूँ दूसरों को माफ़ करने का। दूसरों को माफ़ करने का ये तरीका है कि अगर कोई भी शख्स आपके साथ किसी किस्म का बुरा काम कर देता है तो आपने इस बात को रिपीट करना छोड़ना है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को माफ़ करें और उसका किया हुआ कसूर भूल जाएं, तो आप पहले नंबर पे तो आपको अपनी ज़ुबान को काबू में करना होगा और आपको रिपीट करना बंद करना होगा। अगर आप बार बार दोहराते रहेंगे कि इस बंदे ने तो मेरे साथ ये किया, इस बंदे ने तो मेरे साथ ये किया, तो आप माफ़ नहीं करेंगे। और इब्लीस चाहता है कि आप ये याद रखें कि किस किस बंदे ने आपके साथ क्या कुछ बुरा किया।
ابلیس ہمیشہ آپ کو ریئلائز کرواتا رہے گا، لیکن آپ نے نہیں، آپ نے بھولنا ہے اس بات کو۔ کیسے بھولنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی زبان سے اس کا ریپیٹیشن بند کرنا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ایک ہی بات کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ وہ بات ختم ہوتی نہیں۔ بات کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بات کو بھولا جائے، اور بھولنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ریپیٹیشن ختم کر دیں۔ جس طرح کہ اس کا الٹ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو یاد رکھنا ہو تو پھر آپ کو اسے بار بار دہرانا چاہیے۔ جیسے خدا کے کلام کو اگر ہم اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بار بار خدا کے کلام کو رپیٹ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے خدا کا کلام ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا قصور معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو رپیٹ کرنا چھوڑ دیں۔ جب ہم اسے رپیٹ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اسے معاف کر پائیں گے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اس کریٹیکل سچویشن میں میں آپ کا بھائی پرویز مسیح آپ سب کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دوسروں کو معاف کریں۔ اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو خدا کی رحمت، خدا کا فضل، خدا کی شفقت سے آپ محروم رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی شفقت آپ پر ہو، خدا کی رحمت آپ پر ہو، خدا کا فضل آپ پر ہو، تو مہربانی کر کے دوسروں کو معاف کریں۔ خداوند یسوع آپ کو بڑی برکت دے، اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر کرے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔